ویلکم ٹو ویئرس لسنرس، محترم سامعین، ناظرین اکرام۔ اب میں بات کروں گا لیبر لا کے حوالے سے، قانون مزدوراں کے حوالے سے، کہ ان کی تنخواہیں کیسے کیلکولیٹ یعنی حساب کتاب کیا جاتا ہے، اور اس بارے میں قانون مزدوراں لیبر لا کیا کہتا ہے۔ تو جناب، پہلے سٹیپ پہ ہم تنخواہوں کے حساب کرنے کے کتنے طریقے ہیں، کس طرح کی جاتی ہیں، اور ورک مینس کمپنسیشن ایکٹ کیا کہتا ہے۔ تنخواہوں کے حساب کرنے کے لیبر لا کے تحت 3 طریقے ہیں۔ پہلا ہے کل تنخواہ کا 1/12واں حصہ، دوسرا اوسط ماہانہ رقم، اور تیسرا ہے کل تنخواہ سے 30 گنا۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں بات کرتا ہوں مرحلہ وار۔ کل تنخواہ کا 1/12واں حصہ کیا ہے، کیسے حساب کتاب کیا جاتا ہے، کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب مزدور اس آجر کی ملازمت میں ہو جو آجر معاوضہ ادا کرنے کے لیے ذمہ دار تھا، اور مزدور یا مزدوران کم سے کم 12 ماہوار کے مسلسل عرصے یعنی 12 مہینے کے مسلسل عرصے کے دوران ملازمت میں ہو، جو 12 ماہوار حادثہ سے پہلے ہوتے ہیں، یعنی یہ حادثے سے پہلے خدا نخواستہ اگر کوئی مزدور کو حادثہ پیش آ جائے تو اس کی تنخواہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، حساب کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس مزدور کی ماہانہ اجرت اس مکمل اجرت کا 1/12واں حصہ ہوتی ہے، جو مکمل اجرت اس عرصے کے دوران سابقہ 12 مہینوں میں آجر کی جانب سے اسے ادائیگی کے لیے واجب الادا ہوئی تھی، پیبل تھی۔ دوبارہ سنیے گا، یہ کل تنخواہ کا 1/12واں حصہ ہے کہ اگر کسی مزدور کا یا مزدور کو حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو تنخواہ کیسے حساب کر کے دی جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب مزدور اس آجر کی ملازمت میں ہو جو آجر معاوضہ ادا کرنے کے لیے ذمہ دار تھا، اور مزدوران کم سے کم 12 ماہ کے ایک مسلسل عرصے کے دوران ملازمت میں ہوں یا تھا، جو 12 مہینوں کا حادثہ سے پہلے ہوتے ہیں، یعنی جس میں حادثہ ہوا اس سے پہلے 12 مہینے اگر وہ آجر کی نوکری میں تھا، نوکری کر رہا تھا آجر کے پاس، تو اس مزدور کی ماہانہ اجرت اس مکمل اجرت کا 1/12واں حصہ ہوگی جس مہینے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جو مکمل اجرت اس عرصے کے دوران سابقہ 12 مہینوں میں آجر کی جانب سے اسے ادائیگی کے لیے واجبہ ہوئی تھی، یا واجب ہوتی تھی، یا واجب ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اوسط ماہانہ رقم۔ اگر ملازمت کا تمام جاری شدہ عرصہ حادثہ سے پہلے تھا اور اس کے دوران مزدور اس آجر کی ملازمت میں تھا جو معاوضہ ادا کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، جو معاوضہ 1 ماہ سے کم نہیں تھا، تو مزدور کی ماہانہ اجرت اوسط ماہانہ رقم ہونی چاہیے، جو ایک مزدور کما رہا ہوتا ہے، جس مزدور کو اسی آجر نے اسی کام کے لیے ملازمت پر رکھا تھا، اور جسے 12 ماہ کے دوران کمایا جا رہا ہوتا ہے، جو 12 ماہ حادثہ سے قبل تھے، یا جو اوسط ماہانہ رقم ایک مزدور کماتا تھا جس مزدور کو اسی علاقے میں اس طرح کے کام پر ملازمت میں رکھا گیا یا ملازمت پر رکھا گیا تھا۔ اگر کسی مزدور کو اس طرح سے ملازمت پر نہیں رکھا گیا تھا، اگر کسی مزدور کو اس طرح سے ملازمت پر نہیں رکھا گیا تھا
تیسرا طریقہ ہے کل تنخواہ سے 30 گنا۔ دیگر صورتوں میں ماہانہ اجرت کو کل اجرت سے 30 گنا ہونا چاہیے، جس کی کل اجرت کو ملازمت کے آخری متواتر عرصے کے حوالے سے کمایا گیا تھا۔ جس کل اجرت کو ملازمت کے آخری متواتر عرصے کے حوالے سے کمایا گیا تھا، جو عرصہ حادثہ سے قبل تھا، یعنی حادثہ سے پہلے جو اس نے مسلسل کما رہا تھا وہ، اور جسے اس اجر سے کمایا گیا تھا، جو معاوضہ ادا کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے یا ذمہ دار تھا، اور ایسے 30 گنا کو ایام کی تعداد سے تقسیم کرنا چاہیے، جو ایام ایسے عرصے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب آگے نصف ماہانہ ادائیگیوں کی تبدیلی کیا ہے، کس طرح ہوتی ہے؟ یہ 2 طریقے ہیں، فریقین کے مابین اقرار نامہ کا یا پھر اقرار نامہ کی عدم موجودگی۔ اگر تو اقرار نامہ ہے تو پھر فریقین کے مابین اگر اقرار نامہ ہوتا ہے اور فریقین میں سے کوئی کمشنر کو درخواست کرتا ہے تو نصف ماہانہ ادائیگیوں کو حاصل کرنے کا حق اس رقم کی ایک مشت ادائیگی کے ذریعے یا یک مشت یعنی پوری کی پوری ادائیگی کے لیے واپس حاصل کیا جا سکتا ہے، لم سم اماؤنٹ، یا چھڑایا جا سکتا ہے اس اماؤنٹ کو جس رقم پر فریقین متفق ہوتے ہیں۔ اگر اقرار نامہ نہیں ہے تو ورک مین کمپنسیشن ایکٹ لیبر لا کہتا ہے کہ جب فریقین متفق نہیں ہو سکتے ہیں اور ادائیگیاں کم سے کم 6 ماہ کے لیے جاری رہی ہوں اور فریقین میں سے کوئی کمشنر کو درخواست دائر کرتا ہے تو نصف ماہانہ ادائیگیوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی حق کو اس رقم کی ایک مشت یعنی یک مشت ادائیگی کے ذریعے واپس لیا جا سکتا ہے یا چھڑایا جا سکتا ہے، جس رقم کا تعین کمشنر کرے گا۔ ایک دو طریقہ ہے کہ اقرار نامے کے ذریعے، جو آپ آجر اور مزدور کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر اقرار نامہ نہیں ہے تو پھر آجر یا مزدور وہ درخواست دائر کرتا ہے کمشنر کو، لیبر کمشنر کو، اور وہاں سے وہ اپنا حق یک مشت ادائیگی کے ذریعے واپس لے سکتا ہے یا چھڑا سکتا ہے، کیش کرا سکتا ہے، جس رقم کا تعین کمشنر کرے گا۔ تو یہ ہے تنخواہوں کی کیلکولیشن کس طرح کی جاتی ہے۔ اگلے ٹاپک کو میں لیبر لا کے حوالے سے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب پلیز ضرور کریے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔